اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الغالب۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح سے سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام فیصلوں میں غالب ہے اور اس کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ مغلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ غالب کیوں ہے؟ اپنی قدرت اور عظمت اور اپنی تمام صفات میں کمال ہونے کی وجہ سے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے غالب ہونے کو اپنی زندگی کی بہت سی مثالوں کو سوچ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ زور لگا دیتے ہیں اپنی مرضی چلانے پر، جبکہ ویسا نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے فیصلے ہی غالب ہوتے ہیں۔ ہم ہر طرح سے اللہ کے سامنے عاجز ہیں، مغلوب ہیں۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے تخلیق اور حکم، تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے، تمام مخلوقات اسی کی ہیں اور ان پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے، باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اس کے آگے عاجز ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے کہ اس کا دین اور وہ غالب رہے گا۔ ہم دیکھیں کہ بہت سے انبیاء کرام رسول ایسے بھی تھے جن کے ساتھ ایمان والے بہت کم لوگ تھے، جبکہ کفار کی تعداد، مشرکین کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن غلبہ کس کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے دین کو، اپنے رسولوں کو۔ تو جو انسان اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کے دین کی مدد کرے گا، اس کو آگے پہنچانے میں اس پر عمل کرے گا، تو پھر یقیناً وہی غلبے میں رہے گا اس دنیا میں بھی۔ انسانوں کے لیے کتنی ڈر جانے والی بات ہے کہ اس کے اوپر ایک ساتھ ہر وقت موجود ہے جو ہر طرح سے غالب ہے، جبکہ ہم دیکھیں کہ ہم کن سے ڈرتے ہیں؟ انسانوں میں سے جن کا غلبہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی پوسٹ ہوتی ہے، کوئی فیم ہوتا ہے، ہم ان لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، جبکہ ان سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک غالب ہر وقت موجود ہے جس کا فیصلہ ان کی زندگیوں میں بھی چلتا ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی۔ تو ہمارے لیے تو ضروری ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ڈریں، ہمارے اندر اثر خوف، ڈر، رعب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے، اور اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دین میں اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، ورنہ اللہ کا دین تو غالب رہے گا ہی لیکن ہمارا حصہ کوئی اس میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں خوف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر لوگوں میں سے کوئی ہمارے اوپر مسلط ہے، جن کا غلبہ ہے، ہماری زندگی کے فیصلے چلانے کے لیے وہ بیٹھ گئے ہیں، تو بھی ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے کہ وہ ان کو مغلوب کر دے۔ اختتام کرتے ہیں خوبصورت سی دعا کے اوپر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، اے اللہ ہمیں زیادہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، واعطنا ولا تحرمنا، اور ہمیں عطا کر، ہمیں محروم نہ کر، وآثرنا ولا تؤثر علینا، اور ہمیں دوسروں پر مقدم کر اور دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، وارض عنا، اور ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔